ان الذین تدعون من دون اللہ، قبر پوجنے والوں، اے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، ان لوگوں نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی، ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اگر ایک مکھی بنانا چاہیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جس کو تم اللہ مان رہے ہو، رب مان رہے ہو، معبود مان رہے ہو، بھگوان مان رہے ہو، کچھ نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا دور، اگر ان کے یہاں سے جو تم چڑھاوا چڑھاتے ہو نا، مٹھائی لے کر کے یہ مکھی بھاگ جائیں، اس کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اتنی جامع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کر کے اگر کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اس کو دیتا ہے۔ یہ دعا اتنی جامع ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی ہے، رات کی تاریکی ہے، اور تنہائی میں اس پیٹ کے اندر اگر مانگا تو اللہ سے مانگا تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، باہر کر دیا۔ تو ہمارے پر جو مصیبتیں ہیں میرے بھائیو، ہم تو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں ہمارے پاس جو آئی ہوئی ہے، ہم بھی اللہ سے ایسے گڑ گڑا کر کے مانگیں گے تو اللہ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ کے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر اگر نیکی کیا ہوگا یا برائی کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو اس کو لے کر کے اللہ آئے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتا میرے بندوں میں حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ معزز مصلیان کرام، آپ کے سامنے قرآن کریم کے ہر پارے کی منتخب آیات کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ آج 17واں پارہ اور 18واں پارہ، ان دو پاروں کی تفسیر آپ کے سامنے ہم مختصراً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 17ویں پارے کے اندر سورہ انبیاء اور سورہ حج، یہ دو سورتیں موجود ہیں۔ سورہ انبیاء، انبیاء یہ نبی کے جمع ہے، انبیاء جس کے اندر بہت سے نبیوں کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے، کئی نبیوں کے واقعات اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ شروعات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ چکا ہے اور وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حساب و کتاب قریب آ چکا ہے اور کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کا وقت کتنا قریب ہے کوئی نہیں جانتا ہے، ہر آدمی اپنی موت سے کتنا قریب ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، لیکن ہر سال ہیپی برتھ ڈے منا رہا ہے۔ ایک سال کم ہو جاتا ہے، مطلب کوئی اگر 60 سال زندگی کاٹے گا تو اگر 10 سال کم ہو گیا تو 50 سال، 20 سال کم ہو گیا تو 30 سال، اگر 50 سال کی زندگی اور 30 سال اس کی زندگی سے ختم ہو گیا تو 20 ہی سال تو بچا ہے، اور مان لیجئے 80 سال کی اس کی زندگی ہے تو اس کی زندگی سے ایک ایک سال کم ہو رہا ہے، سال بڑھ نہیں رہا ہے۔ اب وہ اپنے موت کے قریب پہنچ رہا ہے اور اپنی زندگی سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو دونوں انگلیوں کو ملا کر کے آپ نے بتایا، اور انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، بالکل قیامت اتنی قریب ہے۔ اس کا مطلب آدمی اپنی موت اور اپنے حساب کے بہت ہی زیادہ قریب میں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس کو ہم اور آپ بہت لمبی چوڑی زندگی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نظر میں یہ زندگی بہت ہی کم ہے۔
قیامت کے دن میدان محشر میں اس سے پوچھا جائے گا تم نے زندگی کتنی کاٹی دنیا میں، تو انسان کہے گا ایک دن یا آدھا دن یا بس دن کا کچھ حصہ۔ 80-90 سال زندگی کاٹنے والا کیا بولے گا؟ دن کا کچھ حصہ، کیونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، اور 50,000 سال کے مقابلے میں، ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی یہ 100 سال زندگی، 50,000 سال کے مقابلے میں 100 سال کی زندگی کتنی ہے بتائیے؟ اسی وجہ سے فرمایا اقترب للناس حسابهم، اے میرے بندو تمہارا حساب کا وقت قریب آ چکا، وہم فی غفلت معرضون، اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے، ایگزام کا سمے، ایگزام کا ٹائم ہے، انٹر کا ایگزام دے رہا ہے اور ایگزام کا قریب میں پہنچ چکا ہے، لیکن بچہ موبائل میں فری فائر کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، الگ الگ کام میں وہ لگا ہوا، لیکن وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے۔ باپ اس سے بار بار کہتا ہے بیٹا تیرا ایگزام قریب آ چکا ہے اور تو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، تو اپنی امتحان کی تیاری نہیں کر رہا ہے، تو اپنی ایگزام کی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ وہی سیم بات اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو تیری زندگی، تیری موت بالکل قریب آ چکی ہے، تیرا حساب کا وقت قریب آ چکا، تیری زندگی کا اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا، اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ مان لو آج اگر ہماری موت ہو جائے تو ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے اگر میری موت آج ہو جائے اور اللہ کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا جائے تو میں اللہ کے سامنے جا کر کے میں کیا حساب دوں گا۔ اس وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر فاروق روزانہ یہ لوگوں سے کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ ہر وقت اپنا حساب کرو کہ اگر میں آج مر جاؤں گا تو کہاں جاؤں گا۔ بستر میں جائیے آپ سوچئے روز میری نیکیاں زیادہ ہے کہ میری برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر میں بستر میں گیا نیند میں اگر چلا گیا اور میں دوبارہ کل کا سورج نہ دیکھ سکا، کل کی صبح نہ دیکھ سکا، تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ عمر فاروق کہنا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگوں اپنے آپ کو وزن کرتے رہو، اپنے آپ کو تولتے رہو، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تم کو وزن کیا جائے، تم کو تولا جائے گا۔ اپنے آپ کا محاسبہ، اپنے آپ کو وزن کرنا ہر عقل مند کی پہچان ہے، اور وہ خواب غفلت میں پڑا ہوا جو کہتا ہے دیکھا جائے گا، جو کر رہا ہوں کرنے تو دیکھا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ بیوقوف لوگ۔ اور ہوشیار کون ہے؟ جو اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، روز سوچتا ہے اگر میں آج مر گیا یا میری موت آ گئی تو میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم کے اندر جاؤں گا۔ یہی بیان اللہ رب العالمین 17ویں پارے کے شروع میں کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم، اس کا حساب کا وقت قریب آ چکا اور خواب غفلت میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے دور رکھیے، غفلت کی اس چادر کو اپنے یہاں سے نکالیے، اور ہمیشہ مومن اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ایک مومن ہوشیار جو رہتا ہے، مومن وہ آخرت کی زیادہ تیاری کرتا ہے۔ خواب غفلت میں مت رہیے، کب آنکھ بند ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ وہ کس زمین پہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنی آخرت کی، اپنی موت کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اور زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کبھی فرمایا کہ تم کبھی کبھی قبروں کی، قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، مزار کی نہیں، قبرستان کی۔ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، وفی روایت فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، تم قبرستان کی زیارت کبھی کبھی کر لیا کرو۔ اور بازار میں گھومنے والوں، الگ الگ جگہوں میں جا کر کے انجوائے کرنے والوں، کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو۔ قبرستان میں جاؤ گے، فرمایا امام کائنات نے فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان میں جاؤ گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی، قبرستان جاؤ گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی کہ میرا جیسا میرا بھائی تھا، یہ میرا جیسا میرا ایک دوست تھا،
نوجوان تھا، ہمارے ساتھ گھوما کرتا تھا، ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن آج قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، کل بھی مجھے اسی جگہ آنا ہوگا۔ تو امام کائنات کہتے غفلت سے اگر دور بھاگنا ہے، غفلت کی اس چادر کو اگر نکالنا ہے تو قبرستان کی زیارت کرو۔ آج کل قبرستان کہاں؟ بازار، مال، یہاں اور وہاں، دس دیٹ۔ میرے بھائیوں، تو خواب غفلت میں کون پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کفار مکہ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے۔ آج مسلمان خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ مسلمان میرے بھائیوں، ہمیں تو کم سے کم ایکٹیو رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین 17ویں پارے کی آیت نمبر 22 کے اندر فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر دو معبود ہوتے، دو خدا ہوتے، دو رب ہوتے تو کیا دیکھتے؟ دنیا کے اندر فساد ہو جاتا۔ دنیا کے دو مالک، دو رب ہو جاتے تو دنیا کے اندر فساد۔ ایک کہتا ہے آج دھوپ نکلے گی، ایک دوسرا کا نہیں بارش ہوگی، ایک کہتا ہے ہوا تیز چلے گی، آندھی آئے گی، ایک ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہو جاتا؟ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ معبود ایک ہے، رب ہے، 1000 معبودان تم نے بنا لی ہیں۔ غیروں کے یہاں دیکھیے، غیر مسلموں کے یہاں کتنے معبود ہیں؟ غیروں کے یہاں کروڑوں سے زیادہ، کروڑوں سے زیادہ معبود ان کے یہاں موجود ہے۔ بتائیے کتنے معبود کو آدمی خوش کرے؟ اور مسلمانوں نے بھی بہت معبود بنا لیے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا معبود تمہارا ایک ہے، رب تمہارا ایک ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں۔ دونوں دنیا کے اندر اپنی حکومتیں جماتا، میری چلے گی، وہ کہتا میری چلے گی، اسی میں دونوں میں لڑائی ہو جاتی، یہ دنیا کب کی تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کسی بھی جگہ کا، اسکول کا، مدرسہ کا، مسجد کا، یا کسی بھی جگہ کا ایک ہی ہوتا ہے مین مالک، تو اسی طریقے سے پوری کائنات کا رب صرف ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے، کفار مکہ کہا کرتے تھے ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ہے، آج نہیں تو کل مر جائیں گے، چلے جائیں گے، کب تک اس کی چلے گی، آج نہیں تو کل ان کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اللہ کے نبی کو تانا دیا کرتے تھے محمد کا کوئی بیٹا تک بھی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، ارے ان کی نبوت کا سلسلہ کون چلائے گا؟ فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو ہم نے بھیجا، جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے دنیا کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کتنے سال رہے؟ 950 سال تک تبلیغ کی، پھر بھی دنیا میں نہ رہے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کتنی لمبی، پھر بھی دنیا میں نہ رہے۔ موسیٰ کی زندگی دیکھیں کتنی لمبی، موسیٰ کا واقعہ تو معلوم ہے، آیا تھا جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے مارا، ایک جھاپڑ وقت آنکھ پھوڑ دیا، اللہ کے پاس گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس نبی سے پوچھو کتنا دن زندہ رہنا چاہتے ہو، ایک بیل میں یا ایک بکری میں اپنا ہاتھ مارو، اس کے اندر جتنے بال آئیں گے ہر بال کی مقدار تمہیں ہر سال 1 سال بڑھا دی جائے گی۔ اس کے بعد پوچھا پھر کیا؟ بولا پھر میں ہی آؤں گا تمہاری روح نکالنے کے لیے۔ یعنی مرنا تو ہے، یہ فکس ہے، یہ کنفرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اے نبی آپ سے پہلے جتنی آئے دنیا کے اندر سب کو موت آئی، کوئی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہا۔ افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی آپ مر جائیں گے، آپ انتقال کر جائیں گے تو جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں کیا یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں گے؟ جو لوگ آپ کے مرنے کا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ محمد کی بلا چل جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، آج نہیں تو کل یہ اپنے قبروں کے اندر مدفون ہو جائیں گے، یہ کفار مکہ کو بہت بڑا تماچا مارا گیا کہ وہم الخالدون، کیا یہ کفار مکہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ان کو بھی تو موت آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بڑے سے بڑے پوسٹ کے اندر کیوں نہ وہ رہتا ہو، اس کو مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے میرے بندو ہم تمہیں شر اور خیر کے ذریعے سے آزمائش کریں گے۔ وَإِلَيْنَا
ترجعون، اے میرے بندے تم سب کو میرے طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ یہ دو آیتوں کے اندر کلیئر بتا دیا کہ دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ یہ نہیں کوئی سوچتا ارے یہ چلا جائے گا تو پھر ہماری حکومت آ جائے، وہ چلو تم بھی تو چلے جاؤ گے۔ اور پھر فرما دیا کل نفس، اگر کوئی دنیا کے اندر ہمیشہ رہتا، کوئی ہستی ایسی جس کو ہمیشگی والی زندگی ملتی تو وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ کی ہستی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی جیسی ہستی کائنات نے نہیں دیکھا، کائنات نے اس جیسی ہستی آج تک اللہ کے بعد دنیا کے اندر کوئی اگر ہستی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ لیکن آج اگر آپ مدینہ جائیں گے، باب السلام سے آپ داخل ہوں گے تو آپ کو محمد رسول اللہ کی قبر نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں، نبی کی قبر کو دیکھ لینے کے بعد ہر انسان یہ یقین کر لے جب نبی جیسی ہستی دنیا سے جا سکتی ہے تو ہم جیسے ایرو گیرو دنیا میں کب تک رہیں گے؟ ہمیں بھی موت آئیں گی۔ قرآن کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر کسی کو ایک نہ ایک دن مر کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ کبھی کبھی آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے نا، لگے گا یہ دنیا کھیل تماشا، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اس کو تو دھوکہ بتایا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ کب کس کو دھوکہ دے کوئی جانتا ہے؟ بینک بیلنس آپ نے جمع کیا، آج 5 لاکھ کا چیک آپ نے دیا مینیجر کو، جمع کر دو میرے اکاؤنٹ میں، کل پتا چلا اس کی روح نکل چکی ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے کہہ رہا ہے موت کب آئے گی کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اور موت سے بچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کی آیت ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، موت سے بھاگ کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک نقشہ کھینچا ہے، مرنا تو ہے، اللہ کے پاس تو جانا ہے، تو اللہ کے پاس جانا تو اللہ کے پاس ایک انصاف کا ترازو۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا اے میرے بندو، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لے کر کے آئیں گے۔ انصاف کا ترازو صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس انصاف کا ترازو نہیں ہے۔ رائے کی دانے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ رائے کی فلا تظلم نفس شیئا، اللہ کے یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر اگر نیکی کیا ہوگا یا برائی کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا تو اس کو لے کر کے اللہ آئے گا۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ کہتا ہے میرے بندوں میں حساب و کتاب کرنے کے لیے کافی ہوں۔ اللہ کا حساب دنیا کے اندر اگر کوئی ظلم کرتا ہے نا، قرآن کی اس آیت کو سن لینے کے بعد، اس آیت کو سن لینے کے بعد اس کو سوچنے پر مجبور ہو جانا چاہیے کہ آج ہمارا پاور ہے۔ اے ظلم کرنے والوں حکمرانوں سنو، اے غریبوں پر اتیاچار کرنے والوں سنو، اے امیروں غریبوں پر ظلم کرنے والوں، پیسے والوں، اپنے اگل بگل والے پڑوسیوں کو ستانے والوں سنو۔ اللہ کہتا قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو لے کر کے آئیں گے۔ اور اللہ انصاف کیسے کرے گا؟ بخاری شریف کی اس حدیث کو اٹھا لینا، اللہ کے نبی نے سب پوچھا تھا کیا تمہیں معلوم ہے تدرون مل مفلس، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہا جاتا ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ و رسول عالم، ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف اتنا جانتے ہیں مفلس جس کے پاس نہ دینار ہے نہ درہم ہے، من لا درہم لہ دینار ولا متاع، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، رہنے سہنے کا مکان نہیں ہے، اس کو ہم لوگ مفلس، اس کو ہم فقیر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہوگا کہ قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر کے آئے گا، بہت سی نیکیاں، ایک آدمی آئے گا بہت سی نیکیاں، بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں کسی کو مارا ہوگا، قذف ھذا کسی پر تہمت لگایا ہوگا، شتم ھذا کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر
بغیر کسی جرم کے مار پیٹ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصاف کا جب ترازو اللہ تعالیٰ لائے گا تو وہاں پہ یہ مظلومین پہنچیں گے جن کے اوپر اتیاچار ہو رہا ہے، یہ لوگ اللہ کے یہاں پہنچیں گے، اللہ یہ ہمارا پڑوسی تھا، امیر آدمی تھا، میرے اوپر اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مظلوم کو اللہ رب العالمین اس امیر آدمی کی نیکیوں کو دینا شروع کر دے گا۔ کتنا ظلم کیا، اتنا، اس کے بدلے میں یہ لو، اس کے بدلے یہ لو، ایسی کر کے جو امیر آدمی ہوگا، جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی بھی اس کا ظلم باقی ہوگا۔ ایک اور آدمی آئے گا، اے اللہ یہ دنیا کے اندر اس کا پاور چلتا تھا، یہ دنیا میں ہمیں بہت ستایا ہے، اللہ رب العالمین کہے گا اب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہے، اب کیا کروں، اس کے گناہ کو لے گا اور اس امیر آدمی، اس نیکوکار آدمی کے سر کے اوپر لاد دے گا، ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا، جہنم میں ڈال دے گا۔ امام کائنات کہتے ہیں سب سے بڑا مفلس میرے امت میں یہی لوگ ہوں گے۔ اس وجہ سے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچیے۔ اے بیوی کو ستانے والوں، آج کل بہت سے لوگ ہوتا ہے نا، بیوی شادی کر لیا سوچتا ہم تو مالک ہیں، بیوی ہماری نوکر ہے، نوکر تھوڑی ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے، ظلم نہیں کر سکتے آپ میرے بھائیوں۔ ظلم کرنے والوں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی کو معلوم تھا حقوق العباد کیا ہے، اپنی آخری سمے، انتقال کا سمے، دنیا الوداع کہنے والے ہیں، ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لوگوں اگر میں نے کسی کو مارا ہے، اگر میں نے کسی کو ستایا ہے، اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو محمد کی پیٹھ حاضر ہے، آؤ محمد سے بدلہ لے لو۔ آج ہم اور آپ کے پاس ایسے اخلاق ہیں میرے بھائیو، مارنے کے ہے ہم نے اس کو ٹھنڈا کر دیا، وہ سر نہیں اٹھائے گا، پاور دکھاتا ہے، پاور مت دکھائیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ پیدا ہوئے تو میں نے بتایا کہ ان کا باپ ہی تھا مورتی پوجنے والا، مورتی بنانے والا، بیچنے والا، سب کچھ کرنے والا۔ اس نے کیا دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ مورتیوں کے پاس بیٹھ کر کے بس لگا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتا ہے نا عاکفون، بہت سے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں جیسے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے بیٹھ جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں میں کچھ لوگ تھے جو ان مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر کے بس اس کو راضی کرنے میں لگے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، ارے ان مورتیوں کے سامنے کیوں تم بیٹھے رہتے ہو؟ قالوا وجدنا، جواب کیا دیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، سب کچھ نہیں، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ جواب یہی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے گا، ان کو بولیے گا ایسا کیوں کرے، آج کا مولوی بولتا ہے ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے، نہیں چلے گا بھائی، بزرگوں نے کیا کیا نہیں، قرآن کیا کہہ رہا، حدیث کیا کہتی، یہ چلے گا۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی بات ایسی چل رہی ہو، کوئی آپ ایسا کام کرتے ہو لیکن آپ کو حدیث اگر مل جائے تو حدیث پر عمل کر لیں، اس کام کو چھوڑ دیں، یہی تو ایمان ہے، اسی کو تو ایمان بولتے ہیں۔ بہت سی باتیں کبھی کبھی آدمی پڑھتا، بہت سی ہم لوگ پہلے نہیں جانتے تھے اور جیسا چاہتے تھے ویسا کرتے، جب پڑھا تو گاؤں گرام کے اندر بہت سے ایسے کام ہوا کرتے تھے، اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ارے بھائی حدیث میں یہ لکھا ہے یہی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ضد، جتنوں بھی کہہ لو، لیکن وہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ مومن اصل میں وہ ہیں آمنا و صدقنا، ایمان لے آئے اور تصدیق کر لے، اس کے اوپر عمل کر لے۔ آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہو، لیکن اگر حدیث آ جاتی ہے، نبی کا قول آ جاتا ہے، نبی کا فرمان آ جاتا ہے، تو میرے بھائیو فوراً آپ اس کی تصدیق کیجئے اور اس کے اوپر عمل کرنا آپ شروع کر دیجئے، ورنہ یہی ہوگا کہ قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، جہنمی تھے، غلط کام میں مبتلا تھے، یہ تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے کیا؟ ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور کہا اچھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ٹھیک ہے تم غائب ہو، تمہارے معبودوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں بتا دوں گا۔ ایک دن میلہ لگا، یہ واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے، میلے میں گئے تو انہوں نے
سارے مورتیوں کو توڑ پھوڑ کر کے تباہ و برباد کیا، بڑی مورتی کو اس نے چھوڑ دیا. بس لوگ آئے رہے کس نے کیا ہے، سب کے ہوش خراب، حالت خراب، غصے میں سب لوگ آ رہے کس نے کیا، کرے گا کون، ایک ہی بندہ تو ہے ابراہیم جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بولتا، وہی کیا ہوگا. کسی کو ہو جاتا نا شک. اب آپ حق بات بولتے رہے تو لگے گا کہ یہی کیا ہے. بلایا گیا، اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا، یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا ہے یا میں نے کیا ہے، جواب ایسا ہے قال بل فعلہ. کیا کہا، ارے جو بڑا جو ہے نا، بڑا جو بڑکا بت یہاں پہ پڑا ہوا ہے، بڑی مورتی جو رکھی ہوئی ہے، اسی نے کیا ہے. بل فعلہم کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لیجئے نا، آپ جن کو مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، بڑا مورتی تو آپ کے سامنے ہے رکھا ہوا مجسمہ، یہ آپ اس سے پوچھئے. یہاں جھوٹ نہیں، یہاں ایک جواب یہ دینا تھا کہ تمہارا بڑا یہ مورتی جس کی تم عبادت کرتے ہو یہاں پہ پڑا ہوا ہے. اب یہ جواب نہیں دے پا رہے پھر بھی تم اس کی عبادت کر رہے ہو. وہ لوگ فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر تک اپنے آپ میں سوچ رہے، اس کے بعد کہنے لگے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم تمہیں معلوم ہے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تمہیں معلوم یہ بولتے نہیں ہیں، پھر تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تماچا مارا اور جو جواب دیا قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اے لوگو تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اف لکم، تمہارے اوپر اف ہو. ولما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کے تم معبود کی عبادت کر رہے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہارے معبودوں کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ تیری حفاظت، پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو. ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو سنا نہیں، عمل نہیں کیا، دھیان نہیں دیا، ڈائریکٹ غصہ کرے ہماری چلے گی، ہماری، اس کو پکڑو اور آگ کے اندر ڈالو. سب لوگوں نے مقرر کر دیا فلاں تاریخ کو اس کو سزا دیں گے. انہوں نے ہمیں ہمارے معبود کے ساتھ یہ کیا نہیں، اس کو ہم سزا دیں گے. کیا، آگ میں جلا دیں گے. سب لوگوں کا یہی رائے ہوا کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیں گے. آگ جلائی گئی اور مفسرین کرام نے جو تفسیر کی ہے آپ پڑھیے گا تو بہت لمبی چوڑی تفسیر ہے اس کے تعلق سے، آپ پڑھتے چلے جائیے. باقاعدہ لکھا ہے کہ بہت سب لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا، سب نے، عورتوں نے بھی منت مانگی تھی کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں سے لکڑی لا کر کے دیں گے. تو اس کو جلایا گیا، اور ایسی نہیں کہ تھوڑا موڑا جلایا گیا، گاؤں اگر اس کو جلایا جائے تو بستی جل جائے. اتنا زبردست طریقے سے ان لوگوں نے آگ لگائی. اور اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک مشین آتی تھی، اس مشین میں بیٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تاکہ دور تک 20 تک پہنچ جائے، جل کر کے تباہ و برباد ہو جائے. لیکن اللہ جس سے رکھے اسے کون چکھے، اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون مار سکتا ہے، کوئی نہیں. آگ کے اوپر حکومت کس کی ہے، اللہ کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پہ پھینکنے کے لیے تیار ہوئے، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا کہ ایسا کرو، بولو تو ہم لوگ پانی لا کر کے اس کو بجھا دیں. کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو جواب دیا اور آگ کو حکم دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر. آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آج تم وہ پاور مت دکھانا، بلکہ میرے بندے کے لیے تم پھول بن جاؤ. لوگوں نے دیکھا ابراہیم جیسے باغیچے میں گھومتے ہیں، پارکوں میں گھوما کرتے ہیں، ویسی حضرت ابراہیم کو جب پھینکا گیا تو آگ میں اسی طریقے سے ٹہل رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اتنا زبردست معجزہ دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی نشانی دیکھ لینے کے بعد ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے آپ نے مصر کی طرف آپ نے ہجرت کر لی اور یہاں پہ ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد بہت سے نبیوں کا واقعہ موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام جو کتنے دن تک بیمار رہے، کتنے سالوں تک، لگ بھگ 18 سال تک بیمار رہے، سب نے چھوڑ دیا. 18 سال کے بعد اگر دعا مانگی
کسی پیر بابا بزرگ کے پاس نہیں گئی، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلایا اور کہا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس بندے کے پکار کو سن لیا، فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے اس بندے کی پکار کو سن لیا اور اس کی تکلیف کو ہم نے ختم کر دیا۔ مفسرین کرام نے جو تفسیر لکھی آپ پڑھیے اس کو، بہت کچھ عبرتیں اس کے اندر اور بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو واقعہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کون سی دعا پڑھے تھے؟ پڑھ کے سنائیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اتنی جامع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ کر کے اگر کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اس کو دیتا ہے۔ یہ دعا اتنی جامع ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی ہے، رات کی تاریکی ہے، اور تنہائی میں اس پیٹ کے اندر اگر مانگا تو اللہ سے مانگا تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، باہر کر دیا۔ تو ہمارے پر جو مصیبتیں ہیں میرے بھائیو، ہم تو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ تھوڑی تھوڑی مصیبتیں ہمارے پاس جو آئی ہوئی ہے، ہم بھی اللہ سے ایسے گڑ گڑا کر کے مانگیں گے تو اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ قرآن کی آیتوں سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے، لیکن ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو پوری جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسان کے لیے، حیوان کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، رحمت۔ اللہ کے نبی کا نام نبی الرحمہ کہا گیا، اتنے رحیم، اتنے مشفق کہ ایک جانور کو اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایک جانور کو تکلیف دے کر کے، ایک بڑھیا عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ایک عورت کے بارے میں کہ ایک بلی کو باندھ دیا، کھلایا نہیں پلایا نہیں اور اس بلی کو مار دیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں دخل النار، وہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ ایک جانور کو بھی آپ بغیر کسی عذر کے اب تکلیف نہیں دے سکتے، بھوکے نہیں مار سکتے۔ میرے بھائیوں، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے تو آپ اس کو کیوں مارے؟ اللہ کے نبی نے یتیموں کی کفالت کے تعلق سے فرمایا یتیموں کی کفالت کرو، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، او لوگو یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتا ہے۔ سورہ حج کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے، زلزلہ آئے گا، تو زلزلہ جب آئے گا تو کیا ماحول ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی۔ ایک عورت سمجھتی ہے اپنے اس چھوٹے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، آپ کو چھوڑ دے گی لیکن اس بچے کو نہیں چھوڑے گی۔ اتنی محبت ایک چھوٹے بچے سے ایک عورت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ زلزلہ اور قیامت کی اس ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اتنا ڈینجر ماحول ہوگا کہ آدمی اس دہشت میں اس طریقے سے مبتلا ہوگا کہ اپنے اس بچے کو، دودھ پیتا ہوا بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی۔ یہ حالت ہو تو پورا منظر سورہ حج کے اندر پڑھیے آپ، کیسے کیسے پورے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آخر میں، اس سورہ کے آخر میں فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، اس کو سنو دھیان سے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، قبر پوجنے والوں، اے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو پکارنے والوں، اللہ کہہ رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، ان لوگوں نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی، ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے اگر ایک مکھی بنانا چاہیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے جس کو تم اللہ مان رہے ہو، رب مان رہے ہو، معبود مان رہے ہو، بھگوان مان رہے ہو، کچھ نہیں ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بنانا دور، اگر ان کے یہاں سے جو تم چڑھاوا چڑھاتے ہو نا، مٹھائی لے کر کے یہ مکھی بھاگ جائیں، اس کو بھی نہیں روک سکتے ہیں، اتنے مجبور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ مانگنے والا کمزور اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ ہم پکار رہے ہیں اللہ کو، میں بھی کمزور، ہماری آواز اتنی تیز نہیں ہے کہ ہم عرش تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، ہم مائک کے بغیر، ہماری جو مائیں بہنیں اوپر میں سن رہی مائک کے بغیر ہم آواز ہم وہاں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ہم کو ضرورت اور سہارے کی ضرورت ہے، تب ہماری آواز اوپر منزلیں تک پہنچ رہی
رہی ہے، عرش تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے تو کمزور، اور جس کو تو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ بھی لاچار، وہ بھی مجبور، قبر کے اندر مدفون ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ کب جیوت کیا جائے گا، اس کو دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو تم جس کو پکار رہے وہ بھی کمزور، تم پکار رہے ہو تم بھی کمزور ہو، دونوں کے دونوں کمزور۔ اس وجہ سے کمزور کو پکار رہا ہے۔ کمزور کس کو پکارے؟ مضبوط کو پکارے، اللہ کو پکارے، کیونکہ اللہ عرش کے اوپر ہو کر کے فرش کی تمام چیزوں کو جان رہا ہے۔ سارے لوگوں کی پکار اگر ہر کوئی ایک ساتھ پکارے، کرنول والا پکارے، حیدرآباد والا پکارے، دلی، بمبئی، کلکتہ، ہندوستان، پوری دنیا کے لوگ ایک ساتھ پکارے، اور ہر مرد اور ہر عورت اپنی اپنی پکار رکھے، اپنی اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کہہ رہا ہر ایک کی پکار کو میں سنوں گا اور ہر ایک کی فریاد کو میں پوری بھی کروں گا۔ یہ اللہ کا پاور ہے میرے بھائیوں۔ تو پکارو تو صرف اس اللہ کو پکارو۔ اب اس کے بعد سورہ مومنون 18واں پارہ، سورہ مومنون کے اندر مومنین کے کچھ صفات کو بیان کیا۔ اگر آپ مومن ہیں تو یہ صفتیں آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ اپنے آپ کو مومن سمجھیے، ورنہ اپنے آپ کو مومن مت سمجھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد افلح المومنون، مومن ہی کامیاب ہے، یعنی مومن ہی جنتی ہے۔ کون جنت میں جائے گا؟ نہ وہابی، نہ بریلی، نہ دیوبندی، نہ یہ، نہ فلاں کوئی نہیں۔ قد افلح المومنون، کون؟ مومن۔ اور مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز میں خشوع خضوع، موبائل رکھے ہوئے باہر یا سوئچ آف کر کے آ رہے ہیں، دکان کی باتیں سب ادھری، اب یہاں نماز میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے تو نماز کے بعد ابھی کیا کرنا ہے، امام صاحب کے پیچھے تراویح پہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی پوری دکان کا حساب کتاب کرنی ہے، نماز ہے خشوع خضوع۔ نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا رہتا ہے، ویسے تم مسجد میں جب آؤ تو اللہ کے سامنے ایسی ہی کھڑے رہو گویا کہ تم ایک غلام ہو اور ایک بادشاہ کے سامنے تم کھڑے ہو۔ یہ دنیا کی بادشاہ، دنیا کا جو بادشاہ ہے، اور اللہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کیسے کھڑے رہنا چاہیے؟ ایسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تب آپ مومن ہیں۔ نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ موبائل چالو رکھا ہوا، ارے بھائی موبائل 10 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر نماز میں کسی نہ کسی کا موبائل بجتے رہتا ہے۔ بتائیں کتنی غفلت ہے، خشوع خضوع کہاں گیا؟ 10 منٹ کے لیے آپ موبائل نہیں بند کر سکتے ہیں، اور نماز سے بڑھ کر کے وہ آپ کا جو دولت آنے والی جو دولت ہے وہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ نماز تمام دولتوں کا سردار، یہ نماز مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی ہے میرے بھائیوں۔ کون سی دولت جنت کی کنجی ہے بتائیے؟ نماز یہ ایسی کنجی جس کے ذریعے سے آدمی جنت کو کھولے گا اور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنا ہے۔ نماز کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن کون ہے؟ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو بات بیکار چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں، بیکار کاموں میں نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت سے لڑکوں کو دیکھیے موبائل میں پڑا ہوا ہے، کوئی کام نہیں ہے، لگا ہوا ہے۔ ارے بھائی کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیا فائدہ آپ کو مل رہا ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں گیم کھیل رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ یہ بیکار کی باتیں کرنے والے مومن نہیں ہو سکتے۔ بیکار کا کام کرنے والا ان تمام چیزوں سے بچنا پڑے گا تب آپ مومن ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کی چیزوں سے بچنے والا ہی مومن ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور تیسرا کام جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ بس کچھ لوگوں کو دے دیا بس خلاص۔ آپ کا زکوٰۃ کتنا نکل رہا ہے، آپ کا مال کتنا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ علماء سے کانٹیکٹ کریں، آپ کا مال کتنا نکلے گا، اس زکوٰۃ کو آپ نکالیے اگر مومن ہے تو، ورنہ زکوٰۃ کا پیسہ کھا لیجئے اور جہنمی بن جائیے۔ تو زکوٰۃ نکالنے والا مومن ہے۔ نمبر 4 والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھا کام کیا کرنا اگر مومن اگر کامیاب ہونا جنت میں جانا تو چوتھا کام اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ شادی شدہ ہو کر کے بھی گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں، بہت سے لڑکے ہیں مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ ہیں،
لیکن اس کے بعد بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. کتنے ہوٹلوں میں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں, کتنے جگہوں میں معاملات ہوتے ہیں, کتنے مرد عورت کا کنیکشن غلط طریقے سے ہوتا ہے. فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے. اگر آپ نہیں کر پا رہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت, ایک بیوی سے آپ کا دل نہیں بھر رہا تو 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, لیکن غلط راستہ مت اپناؤ میرے بھائیوں. یہاں اپنی بیوی کو خوش نہیں کر پا رہا اور دوسرے راستے کو اپنا رہا ہے. فرمایا یہ مومن ہو نہیں سکتا ہے. اگر مومن ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. آپ کو اللہ نے جو بیوی دی ہے اس بیوی کے ساتھ اچھے سے رہو, اس بیوی کے ساتھ رہ کر کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. لیکن آج ایسا تھوڑی ہے. زیادہ تر اس زنا کے کام میں ملوث ہیں زیادہ تر مسلمان میرے بھائیوں. تو وہ مومن کے کیٹیگری سے ہٹ گیا, ختم ہو گیا. اس کے بعد مومن کون ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں, جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں. وعدہ کرتے تو وعدہ پورا کرتے ہیں, اور امانت کے اندر خیانت نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا امانت میں خیانت کر دیتے, تو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 7 کام کرنے والے فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں کس کے؟ الذین یرث الفردوس, جنت الفردوس کے جو لوگ وارث ہیں. اگر جنت میں جانا ہے, جنت الفردوس میں جانا ہے, تو یہ 7 کام کرنا پڑے گا میرے بھائیوں. زبانی دعویٰ آپ کا نہیں چلے گا, زبان سے آپ کہہ دینے سے آپ جنت میں نہیں چلے جائیں گے. آپ کو یہ 7 کام کر کے دکھانا پڑے گا. پہلا کام نماز میں خشوع خضوع, دوسرا کام غلط کام سے آپ کو بچنا پڑے گا, تیسرا کام آپ کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی پڑے گی, اور چوتھا کام آپ کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنی پڑے گی. 5واں کام آپ کو امانت میں خیانت نہیں, اور اپنے وعدہ کا پورا کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے 7واں کام آپ کو کرنا پڑے گا, نماز کی حفاظت کرنی ہوگی. صرف رمضان میں نہیں, زندگی بھر. اتنی آسانی سے جنت تھوڑی مل جائے گی میرے بھائیوں. یہ سورہ مومنون آپ پڑھتے چلے جائیے, اس کے اندر مردوں کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. آخر میں آپ جائیے, آخر میں اس سورے کے آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب موت کا سمے آتا ہے نا, ساری ہینکڑی نکل جاتی ہے, ساری دادا گیری ختم. جتنا پاور ہے نا, موت کا فرشتہ دیکھ لینے کے بعد آدمی کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے. کتنا انجوائے کیا, کتنی مستی کیا, کیا غلط کیا, کیا نافرمانی کیا ظلم کیا. اس وقت اس کے سروں میں جب موت منڈلانے لگتا ہے نا, کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعون, اللہ ہمیں دوبارہ ایک موقع دے دے, ایک چانس دے دے. اے اللہ مجھے مت مار, ابھی مت مار, مجھے ایک چانس دے دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, اے اللہ میں نیک عمل کروں گا, اے اللہ میں برا کام نہیں کروں گا, اے اللہ وقت پہ نماز کی پابندی کروں گا, اے اللہ میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کروں گا, زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا, غریبوں یتیموں کی مسکینوں کی کفالت کروں گا. اللہ مجھے ایک چانس دے دے. اللہ کہے گا کلا, ہرگز نہیں, انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو ایک جملہ ہے جو تم بول رہے ہو. اس سے پہلے بھی تم نے کئی مرتبہ اس طریقے سے بولا, ارے کل سے نماز پڑھیں گے, کل سے یہ کریں گے, کل سے. تم نے ایسا کیا نہیں کیا, ابھی پھر چھوڑ دیں گے, پھر بھی ویسا ہی کرو گے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور قیامت تک تمہارے درمیان ایک برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی میں تمہیں ڈال دیا جائے گا, عذاب قبر میں تم کو مبتلا کر دیا جائے گا. قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک آدمی کو گنہگار ہوگا تو عذاب قبر اس کو برداشت کرنا پڑے گا. عذاب قبر میں اس کو اللہ رب العالمین ڈال دے گا. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونک دیا جائے گا, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, جب سور پھونک دیا جائے گا, سور کون فرشتہ پھونکیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام. جب سور پھونکیں گے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ, تو کوئی رشتہ داری کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہے,
نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، ہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں. ولا یتسالون، کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنے بارے میں سوچے گا. یہ آج دیکھیں نا، کوئی آدمی پریشان رہتا ہے، دوسرا بھائی کیا ہوا بھائی، آپ کا موڈ تھوڑا آف لگ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے کیا، پوچھتا ہے نا دنیا میں. آپ کی تکلیف ہو، بہن آ گئی، بھائی کو کیا ہو گیا بھائی، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پوچھتی ہے آپ کے بارے میں. لیکن جب یہ سور پھونک دیا جائے گا تو آپ کی بہن آپ کو نہیں پوچھے گی، آپ کی بیوی آپ کو نہیں پوچھے گی، آپ کا باپ آپ کو نہیں پوچھے گا، آپ کا دوست آپ کو نہیں پوچھے گا. ولا یتساءلون، کوئی کسی سے کچھ بھی سوال نہیں کرے گا. فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ، نیکیاں کر لو. بادروا بالاعمال، نیکیوں میں جلدی کر لو میرے بھائیوں، نیکیاں کر لو، اچھے کام کر لو، اچھے کام کر لو، موت آ جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں. فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، فاولئک هم المفلحون، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں. نیکیوں کا پلہ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک ترازو لائے گا، نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی. انسان کو بھی تولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. نیکیاں، جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی، ترازو اٹھایا جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری اور برائیوں کا پلہ ہلکا. فرمایا فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے برائیوں کا پلہ ہلکا ہو، جن کے برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ومن خفت موازینہ، نیکیاں کم اور برائیاں زیادہ. فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی لوگ خسارے اٹھانے والے میں سے ہیں. فی جہنم خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تلفح وجوہہم النار، ان کے چہرے کو جہنم میں جھلسایا جائے گا. آگ جب جلتی ہے نا تو پکڑ کر کے کیسے کباب وغیرہ کیسے بناتا ہے، کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، وہ تو معلوم ہے، بہت سے دوست لوگوں کو سب کو معلوم، جو کھانے والے میں بہت مست ہیں، پتہ لگتا ہے گوشت کو کیسے جھلسایا جاتا ہے. سوچئے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اتنا جھلسایا جائے گا ان کا چہرہ بالکل خراب ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا. مفسرین کرام نے لکھا ہے جب چہرہ جھلسایا جائے گا ان کے ہونٹ اتنے سکڑ جائیں گے کہ دانت دکھیں گے، اور دانت دکھنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ جائے گی، بڑا ہی خوفناک چہرہ دکھے گا. تو چہرہ ہی کیوں جھلسایا جائے گا، پورا جسم ہی تو جلے گا. چہرے کے بارے میں کیوں آیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ چہرے سے آدمی دھوکہ دیتا ہے. چہرے کو بنانے کیسا کیسا کریم پاؤڈر، لڑکیوں کو دیکھیے، کریم اور پاؤڈر میں تو مرد پریشان ہے. ایک سے ایک کریم، واٹر پروف کریم آ رہا ہے، سنیں اس کو لگا لو تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا. بتائیے کیسے کیسے، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں. اس کے بعد سورۃ النور، سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر عورت کو، ہماری مائیں بہنیں کم سے کم اس سورت کی تفسیر آپ ضرور پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، ان کی سورت کو پڑھیں، ان کے تفاسیر بہت ضروری. حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ فرمایا تھا اور باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر عورت کو سورہ نور پڑھنا ہی چاہیے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الزانیۃ والزانی، عورت زناکار ہے اور مرد بھی زانی ہے، عورت بھی زانی ہے اور مرد بھی زانی ہے، تو دونوں کو کیا کیا جائے، فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں گے. ایک مرد لڑکا لڑکی آپس میں غلط کام کیا تو کتنے کوڑے مارے جائیں گے، بغیر شادی شدہ ہے تو کتنے، 100 کوڑے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو کتنے، 100 کوڑے کے ساتھ ساتھ اس کو مار مار کر کے رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، زمین میں گاڑ کر کے پتھروں سے مار کر کے اس کو موت دے دی جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مردوں کو اور عورتوں کو ایک حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. پہلے نگاہ کے بارے میں کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی آپ کی نظر اگر کسی پر پڑی، ظاہر سی بات ہے آپ بار بار کسی کو دیکھتے رہیے گا تو آپ کا دل کرے گا ارے اس سے ملیں، تو پہلے کہا گیا دیکھو ہی مت، جب دیکھو گے نہیں تو پڑھو گے کیسے. آدمی بار بار اسی کو دیکھے گا، ہر وقت اس کے چہرے ہی کو دیکھے گا، ہر وقت اس کی تصویر ہی کو دیکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط کام کرنے پر
وہ راضی ہو جائے گا. اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا قل للمؤمنین یغضوا، پہلے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، پھر فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہی حکم عورتوں سے بھی ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے لڑکیوں عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی کو تم ظاہر نہ کرو. لڑکیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی خوبصورتی مت دکھاؤ. اور پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینے پہ دوپٹہ رکھ لو. یہ حکم ہے. جینس اور ٹی شرٹ پہننے والیوں مسلمان لڑکیوں سوچو، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جسم کے اوپر کون سا دوپٹہ ڈال لو، سر پر بھی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لو. اور فرمایا کہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے سینے کا پر بھی دوپٹہ ڈالو. اور جب تم چلو زمین پر وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تو پیر کو بہت زور سے رکھ کر کے مت چلو. کوئی پائل پہنی ہوئی ہے، پازیب پہنی ہوئی ہے، اور زور سے چلنے سے کیا آواز آنے لگتی، اس کی آواز سے بچنے کا بھی حکم ہے کہ اپنی پائل کی آواز تک مت سناؤ. جو قرآن یہ کہہ رہا ہو وہ پوری رات بات کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے میرے بھائی؟ قرآن کی ان گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سورہ نور کے اندر بہت ساری باتیں، اس کو کم سے کم آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. یہ کفار مکہ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ یہ کیسے رسول ہیں یار جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح پانی پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اگر یہ نبی ہوتے لولا انزل الیہ ملک، تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا. یہ ڈرا رہے فرشتہ بھی ساتھ میں ڈراتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتے تو ان کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تبھی ہم ایمان لاتے. لیکن اللہ رب العالمین جب انسان کے پاس انسان ہی کو تو بھیجے گا، فرشتہ کو دیکھ کر کے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی، آدمی بے ہوش ہو جائے گا. میرے بھائیوں، تو یہ سورہ فرقان ہے. کل اس کی تفسیر مزید ہم آپ کے سامنے رکھیں گے 19ویں پارے میں. تو 17ویں اور 18ویں پارے کی مختصر میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھی ہے. امید ہے کہ آپ کے دل میں یہ ساری باتیں اتر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور ان کی آیات پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.